فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا
مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سبحان اللہ سبحان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. محمد ایک آدھ دو پڑھو بیٹا چھوٹا بڑا بس. برائے کرم جو حضرات باہر ہیں تشریف فرما ان سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اندر تشریف لے آئیں. امام بارگاہ میں بہت جگہ اندر ہے اور قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے, مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. برائے کرم آپ اندر آ جائیں. محمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پیشانی کر دیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, ہاں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, فکر میں بچوں کی کچھ سے تہاں گھل جاتی ہے ماں, فکر میں بچوں کی کچھ سے تہاں گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, اور اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح اپنے پہلو میں لٹا کر
روز طوطے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور اپنے غم کو بھلا کر روتا ہے جو شبیر پر، اپنے غم کو جو بھلا کر روتا ہے شبیر پر، اس کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب نعرہ صلوات پڑھیں حضرت۔ زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، تو ماں نے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ کے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی،
ارے اکیلے نہ رہنے میں دوں گی یہاں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی رہتے ہیں چاروں طرف آشکیا اٹھو سکینہ چلیں کربلا کہانی پدر کی سناؤں گی میں ارے اگر نیند آئی سلاؤں گی میں کہانی پدر کی سناؤں گی میں اگر نیند آئی سلاؤں گی میں اکیلے نانا کے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں ارے اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا اٹھو سکینہ چلیں کربلا آخری بار نظر سماعت فرمائیں ارے بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں ارے یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں ارے لینے کو آئی ہے خود سیدہ اٹھو سکینہ چلیں کربلا بہت ہی اختصار کے ساتھ بس ایک مطلع اور 2-3 شعر کیونکہ یہ ایک کنیز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس ہے لہٰذا شہزادی کے حوالے سے ایک مطلع اور 2 یا 3 شعر کیا کہوں کیا ہے فاطمہ زہرا کیا کہوں کیا ہے فاطمہ زہرا رب کا منشا ہے فاطمہ زہرا رب کا منشا ہے فاطمہ زہرا مریم و ہاجرہ عظیم سہی مریم و ہاجرہ عظیم سہی سب سے اعلیٰ ہیں فاطمہ زہرا جس کو قرآن پڑھتا رہتا ہے جس کو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ
قصیدہ ہے فاطمہ زہرا، وہ قصیدہ ہے فاطمہ زہرا، خاص نبیوں نے جس کا ورد کیا، خاص نبیوں نے جس کا ورد کیا، وہ وظیفہ ہے فاطمہ زہرا، وہ وظیفہ ہے فاطمہ زہرا، جس کا سایہ نہ دیکھا دنیا نے، جس کا سایہ نہ دیکھا دنیا نے، اس کا سایہ ہے فاطمہ زہرا، اس کا سایہ ہے فاطمہ زہرا، کیا کہوں کیا ہے فاطمہ زہرا۔ برائے کرم جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اندر بہت جگہ ہے۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ رحم اللہ من قرئ الفاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت۔ صلوات صل على محمد وآل محمد۔ اذان ایمان، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، قبل اس سے کہ آغاز گفتگو ہو، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ
مریم بانو عرف شیریں بنت سید علی محمد صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ خاندان زہرا پر مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد اذان ایمان دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، چونکہ اذان سے پہلے بیان کو مکمل کرنا اور چند معروضے اس حقیر کے دامن میں ہیں جو آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ اذان ایمان جس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، سورہ آل عمران کی 150ویں آیت ہے، جس کا ایک فقرہ جو آپ کے پیش نظر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات میں جتنے بھی ذی روح ہیں ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اگر کوئی باقی رہے گا تو وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اذان ایمان یہ قرآن مجید ہے اور اس کی بلاغت کو سمجھنا بڑا آسان نہیں۔ ہم سب جاہل انسان، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس چہرہ نہیں۔ متوجہ ہو جائیں، اللہ کے پاس چہرہ نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا کہ کائنات فنا ہو جائے گی، انسان اور جنات فنا ہو جائیں گے، لیکن اگر باقی رہے گا کوئی تو وہ ہے اللہ کا چہرہ۔ اب تلاش کرتے رہے کہ یہ چہرہ ہے کہاں، چہرہ ہے کہاں؟ تو اذان ایمان ابھی یہ ماہ مبارک کے رجب ہے نا، ابھی 13 رجب آئے گی، توجہ کیجئے ارباب ایسا، 13 رجب آئے گی، لوگ سوال کریں گے آ کے اللہ کے نبی سے۔ اللہ اکبر، متوجہ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں موضوع پہ آ رہا ہوں۔ آ کے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے کہ علی کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، علی کے ہاتھ کیسے ہیں؟ علی کی ناک کیسی ہے؟ علی کی آنکھیں کیسی ہے؟ اللہ کا نبی خاموش ہوگا، جبرائیل نازل ہوں گے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر، گھبرا کیوں رہے ہو؟ یہ سوال کر رہے ہیں نا کفار، اگر یہ پوچھیں ہاتھ تو کہہ دینا ید اللہ، آنکھ تو کہنا عین اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا چہرہ کون؟ کہ علی ہے اللہ کا چہرہ۔ سوال کر رہے پوچھو، بتا دو کہ اللہ کا چہرہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وال۔ چہرہ کیسا؟ کہہ دو وجہ اللہ، یہ ہے اللہ کا چہرہ۔ تو اذان ایمان قرآن مجید ہے، بڑی بلاغت سے یہ کام کرتا ہے۔ اور اذان ایمان ایک صلوات پڑھے پر محمد وال۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وال۔ قرآن مجید ہے اور یہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کا ایک ایک زیر ہمارے لیے حجت ہے۔ اور قرآن مجید کو جو ہے اللہ نے محبوب کے سینے پر بطور معجزہ نازل کیا۔
اور جس کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ یہ قلب محمد تھا کہ جس نے قرآن مجید کو برداشت کر لیا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پروردگار نے قرآن مجید کا ایک زیر بھی حضرت انسان پہ نازل کر دیا ہوتا تو یہ حضرت انسان خود زیر و زبر ہو جاتے، لیکن معجزہ بنا کر اپنے محبوب کے سینے پر۔ رضان ایمان وحدہ لا شریک خدا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کن فیکن کا مالک ہے۔ وہ خدا کی جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، وہ خدا کی جس کی نہ کوئی شبیہ ہے نہ شباہت ہے، وہ خدا کی جو رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، وہ خدا کی جو غفار الذنوب بھی ہے ستار العیوب بھی ہے۔ وہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذان ایمان، اور یہ موت کا مزہ کس وقت چکھا جاتا ہے؟ کہ جب ملک الموت آتا ہے اور ہماری روح کو قبض کرتا ہے تو انسان موت کا مزہ چکھتا ہے۔ لیکن ارباب ایسا، یہ جو روح ہمارے بدن سے نکلتی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، اور ان 3 کیفیتوں کے ساتھ ہمارے بدن سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو کسی خاردار درخت پہ ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو کھینچ لیا جائے تو اس کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک منزل ایسی ہے، کیفیت ایسی ہے کہ انسان کے بدن سے اس انداز سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ آئیے دوسری کیفیت کا، دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ اکثر قصاب کی دکان پہ جاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گوشت کو کسی آلے کے ذریعے سے چھوٹا چھوٹا، یعنی چھوٹے چھوٹے پیس میں جدا کرتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ انسان کے بدن کو کسی کینچی کے ذریعے سے کاٹا جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ دوسری کیفیت ہے کہ انسان کے بدن سے اس انداز سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری کیفیت کیا ہے؟ کہ تیسری کیفیت یہ ہے کہ انسان کے بدن سے روح ایسے نکل جاتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ جیسے پھول سے خوشبو ختم ہو جاتی ہے، ویسے انسان کے بدن سے روح کو نکال لیا جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اذان ایمان، اللہ نے حضرت انسان سے پہلے فرشتوں کو خلق فرمایا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، خواہش نہیں دی۔ جانوروں کو خلق کیا تو وہاں خواہش دے دی لیکن عقل نہیں دی۔ اب وہ اپنا کھائے، پرائے کا کھائے، کسی اور کا کھا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں۔ پھر یہ حضرت انسان کو خلق کیا گیا تو حضرت انسان کے پاس اللہ نے دونوں چیزیں دی، کہ جو فرشتوں کو دیا تھا وہ بھی دے دیا، جو جانوروں کو دیا تھا، یعنی یہاں عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے آج کوئی واہ واہ والی مجلس نہیں ہوگی، مجھے احساس ہے کہ آپ جو ہے شبر بھائی، چونکہ موقع ایسا ہے، سیوم کی مجلس ہے اور اسی حوالے سے گفتگو کرنی، چونکہ ایک ماہ اس کا اعنات سے گئی ہے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں اسی منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو حضرت انسان کے پاس عقل بھی ہے اور خواہش بھی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خواہشات عقل پر غالب آ گئی، دیکھیے حضرت انسان کے بارے میں بات ہو رہی کہ اگر خواہشات عقل پر غالب آ گئی تو یہی انسان جو فرشتوں سے افضل تھا،
عقل کے اوپر اگر خواہش غالب آ گئی تو یہی انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور سے بدتر اگر ہوا تو اب اپنا کھائے یا بھائی کا حق کھا جائے. اور کھاتے کھاتے توجہ کیجئے گا، کھاتے کھاتے اتنا عادی ہو گیا کہ اس نے تمیز کرنا یہ بھول گیا کہ یہ اپنا ہے یا پرائے کا ہے، اور کھاتے کھاتے لوگوں کا کھا گیا. اور تعجب نہ کیجئے گا، اتنا بڑا عادی ہو گیا کہ بڑا بڑا باغ بھی کھا گیا، بڑا بڑا باغ بھی کھا گیا. تو اسے فرق ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر خواہش غالب آ گئی. اب یہ تمیز کرنا بھول گیا کہ یہ اپنا ہے یا پرائے کا. تو اگر خواہش عقل پر غالب آئی تو انسان کیا ہوا؟ جانور سے بدتر ہو گیا. لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے، دیکھیے منزل مقصود میرا یہی ہے، میں بیان کر دوں کہ جب انسان جانور سے بدتر ہو گیا اور جب فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آئے گا تو اسی انداز سے اس کی روح قبض کی جائے گی کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو خاردار درخت پہ ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد اسے کھینچ لیا جائے تو اس کے تار تار الگ ہو جائیں گے. اسی انداز سے اس کے بدن سے اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. اور آگے بڑھ کے منزل مقصود جو ہے، چھٹے امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عقل خواہشات پر غالب آ جائے، خواہشات پر غالب آ جائے عقل، تو یہ انسان کیا ہوگا؟ کہ یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ فرشتوں سے افضل. اب یہ مجھے بتائیے ارباب ایسا کہ جب یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا اور فرشتہ آئے گا روح کو قبض کرنے کے لیے، یہ فرشتوں سے افضل ہے اور فرشتہ آ رہا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے. فرض کر لیجئے کہ ایک پولیس ہے اور ایک پولیس کمشنر ہے. دیکھیں میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. ریٹائرڈ ہو گیا کمشنر، اب اس کا دفتر کھولا گیا اور جیسے ہی دفتر کھلا تو اس کا وارنٹ کٹ گیا. اب یہ جو پولیس ہے کمشنر کو گرفتار کرنے آ رہا ہے، تو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے گا تو کیا فوراً ہتھکڑی ڈال دے گا؟ آئے گا، دس سے ادب کو جوڑے گا، کہے گا حضور آپ کی زیر نگرانی میں کام کرتا رہا، اب کسی وجہ سے مجھے آپ کو لے کے جانا ہے. اللہ اکبر، کسی وجہ سے مجھے آپ کو لے کے جانا ہے. چلیے کل رک جاؤ بھائی، ابھی تو کل ہی ریٹائرڈ ہوئے ہیں نا، ابھی تو ہماری پینشن بھی نہیں بندھی. بھائی سوچا یہ تھا کہ پینشن مل جائے گی تو کربلا کی زیارت کرائیں گے، حج کرائیں گے. بھائی بنگلور میں بیٹی رہتی ہے اس سے ملائیں گے، فیض آباد میں بیٹا رہتا ہے اس نے ابھی مکان بنوایا. اذان ایمان، دیکھیے مثال اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہو کہ فرشتہ جب ایسے کے پاس آئے گا کہ جہاں عقل جو ہے وہ خواہشات پر غالب ہے تو اس کے بدن سے روح کو ایسے نکال لیا جائے گا کہ جیسے پھول سے خوشبو کو نکال لیا جاتا. اور جب انسان اس کا اناث سے جا رہا ہو تو اس کی نگاہوں کے سامنے تین چیزیں آتی ہیں. کیا کہا؟ مال، اولاد اور اعمال. انسان کی نگاہوں کے سامنے جب اس کا اناث سے جا رہا ہو تو اس کی نگاہوں کے سامنے تین چیزیں ہیں: مال، اولاد اور اعمال. تو مرنے والا مال سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ کم مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہم آپ کے لیے کرتے رہیں گے. اصال ثواب ہے، مجلس ہے، غسل و کفن ہے اور جنازہ ہے، یہ جتنے خرچ ہوں گے کا بس یہیں تک.
ہم تو تمہارے لیے اس کائنات میں کتنے کوشر ہیں، کتنی مشکلیں ہم نے برداشت کی. ہم نے حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ جانا، اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. لیکن تم ہمارا یہیں تک ساتھ دو گے کہ بس ہماری یہی حد ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. بھائی یہ مال کا حال ہے. پھر اس کے بعد وہ آئے گا اولاد کے پاس کہ یہ بتاؤ کہ تم ہمارا ساتھ کہاں تک دو گے؟ کہ ہم قبر کی آخری منزل تک تمہارا ساتھ دیں گے. انسان ایمان، اولاد کی خاطر انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا. اور آج کے زمانہ انسان ایمان اتنا گراں قدر زمانہ کہ جہاں ایک ایک قدم پر انسان کو پیسہ پانی کی طریقے سے بہانا پڑ رہا ہے. کبھی اس کی تعلیم کے لیے، کبھی اس کی تربیت کے لیے، کبھی اس کے علاج کے لیے پانی کی طریقے سے پیسہ بہا رہا ہے. لیکن یہ اولاد تمہاری کہاں تک تمہارا ساتھ دے گی؟ کہ قبر کی آخری منزل تک. آپ کو لے جا کے قبر کے اندھیرے میں ڈال کے یہ اولاد چلی آئے گی. نہیں یار بھائی، میں آپ سے متوجہ ہوں. یہ اولاد کہاں تک ساتھ دی؟ کہ قبر کی آخری منزل تک. اب باری کس کی آتی ہے؟ کہ اعمال کی. مرنے والا اعمال سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ تم ہمارا ساتھ کہاں تک دو گے؟ اللہ اکبر. کہا یہ دونوں جہاں سے تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، بس وہاں سے ہماری منزل شروع ہو جائے. بس یہ مرنے والا کہہ رہا، سوال کر رہا ہے کس سے؟ اعمال سے. کہاں؟ کہ جہاں سے یہ مال اور اولاد تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے وہیں سے ہماری منزل شروع ہو جائے گی. برزخ میں ہم کام آئیں گے، پل صراط پہ ہم کام آئیں گے. منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے ہم ساتھ آئیں گے. تو عزیزان ایمان، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہمارا ساتھ دے، کیوں نہ وہ عمل اس کائنات میں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ مقام امتحان ہے، اور بہت مختصر سے وقفے کے لیے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے. اسی ممبر سے ابھی 2-4 روز قبل میں نے ایک فلسفہ بیان کیا تھا، جو مولا کائنات کا فلسفہ تھا کہ ہمیں کتنی مختصر زندگی اس کائنات میں دی گئی. کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے، یہ بتائیے کہ سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ سجدے کا فلسفہ کیا؟ تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو کہ جب تم پہلا سجدہ زمین پہ اپنا سر رکھتے ہو نا، خاک پہ، تو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری، توجہ کیجئے گا ارباب عزت، مل جل کے ایک صلوات پڑھے بر محمد وال. پہلا سجدہ جو تم زمین پہ کرتے ہو، رکھتے ہو اپنے سر کو، تو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. اور جب تم سر کو اٹھاتے ہو تو تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا واسطہ یا تمہاری وابستگی اسی زمین سے ہے. بس اس کے بعد دوسرا سجدہ تم زمین پر اپنے سر کو رکھ کے کرتے ہو نا، تو تمہیں یہ بتانا چاہیے، پتا ہونا چاہیے، یہ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ چلے جانا ہے. اور کہا جب تم دوبارہ سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو یہ تمہارا سجدے سے سر اٹھانا اس کائنات میں اٹھانا نہیں ہے، کہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تم سر کو اٹھاؤ گے تو تم کیا دیکھو گے؟ کہ میدان محشر ہوگا. ایسا نہیں ایمان. بس مولا کائنات کہتے ہیں کہ بس 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہی تو انسان کی زندگی ہے. جسان ایمان، ہمیں کائنات میں کیوں نہیں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو ہمیں پل صراط پر فائدہ دے، منکر نکیر کے سوالوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. عزیزان ایمان، تاریخ کہتی ہے
کہ جب ملک الموت آئے گا مرنے والے کی روح کو قبض کر رہا ہوگا تو اسے روکے گا کہ رک جاؤ، ابھی ہمیں چند کام ہمارے ذمے تھے، ہم اسے ادا کر لیں۔ اگر وہ فرشتوں سے افضل ہوگا تو اسے کہیں گے کہ دیکھو یہ جو تم اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہ رہے ہو نا، فیض آباد میں اس سے گھر بنوایا ہے، کہا یہ دیکھو یہ ایک گھر ہے، کیا یہ تمہارے بیٹے کے گھر سے اچھا ہے؟ اللہ اکبر، یا تمہارے بیٹے کا گھر اچھا ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ دیکھنے والا دیکھے گا، مرنے والا دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یہ مکان اور یہ محل تو بہت خوبصورت ہے، اس کے آگے میرے بیٹے کا مکان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ملک الموت کہیں گے کہ تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھو، یہ جو بنگلور میں تمہاری بیٹی رہتی ہے کیا اس کے مکان سے یہ مکان اچھا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، متوجہ ہو جائے ارباب ایسا۔ پھر مرنے والا کہے گا یہ مکان بھی اس سے زیادہ کہیں خوبصورت ہے۔ ملک الموت کہے گا کہ تھوڑا آگے بڑھو۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ مرنے والا جب آگے بڑھ کے دیکھے گا تو کیا دیکھے گا کہ اسے محمد مصطفیٰ دکھائی دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ دکھائی دیں گے، اور آگے بڑھے گا تو اسے علی مرتضیٰ دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر، کون دکھائی دے گا؟ کہ علی مرتضیٰ کا، اور آگے بڑھے گا تو اسے پورے معصومین دکھائی دیں گے۔ بس یہیں سے اس کا ارادہ تبدیل ہوگا اور کہے گا کہ مجھے لے چلو، اور اس کے بدن سے فرشتے ایسے ہی روح کو قبض کر لیں گے کہ جیسے پھول سے خوشبو غائب ہو جاتی ہے اور پھول کو احساس نہیں ہوتا، ویسے ہی ہمارے بدن سے روح نکل جائے گی اور ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اور رضان ایمان، ہم تو اہل بیت ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں اس کائنات میں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جب ملک الموت ہماری روح کو قبض کرنے آئے تو ہمارے دفتر کو کھول کے نہ بیٹھ جائے کہ انہوں نے اپنے بھائی کا حق غصب کر لیا تھا۔ یہ مجلسیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن بڑے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا حق غصب کیا، کہا ان کے بدن سے روح کو ایسے قبض کر لو کہ جیسے بدن سے بوٹی بوٹی کر دی جائے قینچی کے ذریعے سے۔ تو زان ایمان، کل نفس ذائقۃ الموت، فرار کسی کو نہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بھاگ کر اپنی جان کو بچا لیں گے۔ آج کسی اور کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی اس کائنات سے جانا ہے۔ اذان ایمان، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس، کائنات کی عظیم شخصیت، پروردگار نے اس کائنات میں حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کسی نہ کسی کا رشتہ دار بنا دیا، اور بنانے کے بعد ان کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ یہ بھائی ہیں، یہ بہن ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہے، ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ حق کو ادا کرو۔ لیکن جب بات والدین کی آتی ہے تو پروردگار نے والدین کے حقوق کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے ساتھ رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں وہاں والدین کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے، اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا حق، توجہ کیجئے ارباب ایسا، اس کائنات میں سارے رشتوں سے بڑھ کے اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہے کس کا؟ والدین کا۔ کسی نے پوچھا تھا، کس سے؟ رسول خدا سے، رسول اکرم سے، اے محمد مصطفیٰ یہ بتائیے کہ والدین کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے؟ تو مختصر سے لفظوں میں، شبر بھائی، مختصر سے لفظوں میں اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ہما جنت ہوگا و نارک، کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ سبحان اللہ، سبحان، والدین تمہارے لیے جنت بھی اور جہنم بھی۔ خدمت کر کے جنت لینا چاہتے ہو تو جنت لے لو، اور نافرمانی کر کے جہنم لینا چاہتے ہو
یہ تمہارے قبضہ قدرت میں رکھ دیا گیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تو ایسا نہیں ملے گی کہ قدم کو ہٹایا جنت مل گئی. اللہ اکبر. کہ پھر کیسے؟ کہ ان کے قدموں میں پڑے رہو. اللہ اکبر. ان کے قدموں میں پڑے رہو, اور اگر وہ کسی چیز سے بے نیاز ہوں, یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ صادق آل محمد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے, اگر وہ کسی چیز سے بے نیاز ہوں لیکن پھر بھی ان کی زبان پر وہ حاجت نہیں آنی چاہیے, اس سے پہلے وہ چیز تمہیں پوری کرنی. تمہیں وہ شے ان کی خدمت میں لا کے حاضر کرنا. اور ایک جملہ اور کہہ دوں, بہت سخت جملہ ہے. لوگ اکثر سوال آ کے کرتے ہیں کہ وہ والدین ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عزیزان ایمان, ظلم کیا ہے آپ جانتے بھی ہیں. آپ نے 1 لاکھ روپیہ مانگا اور والدین نے نہیں دیا تو یہ ظلم ہے. آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ والدین سے پیسہ مانگیں؟ آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ کما کما کے والدین کو دیں. یہ ظلم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ظلم کیا ہے. شہزادی کونین کے حق کو غصب کرنا ظلم ہے. اللہ اکبر. مولائی کائنات کی خلافت کو چھیننا ظلم ہے. اور جو میدان کربلا میں یہ حادثہ رونما ہوا اسے کہتے ہیں ظلم. لیکن صادق آل محمد کہتے ہیں کہ اگر والدین تمہارے اوپر ظلم کرے تب بھی تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کے لیے لفظ اف تک کہو. تب بھی تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ان کے لیے لفظ اف ادا کرو. عزیزان ایمان, ماں کا حق جانتے ہیں؟ جلدی سے ایک بات عرض کر دوں. عزیزان ایمان, ماں کا حق اتنا ہے کہ اگر آپ مستحبی نماز پڑھ رہے ہوں, بارہا سنا ہوا, اور والدین میں سے کوئی ایک آپ کو آواز دے, تب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی مستحبی نماز کو توڑ کے والدین کی آواز پر لبیک کہیے. اور دیکھیے, اگر آپ نے سنا ہے نا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے, تو اگر دعا قبول ہوتی ہے تو کیا بد دعا قبول نہ ہوگی؟ اللہ اکبر. بد دعا کے لیے تو اور تاکید کی گئی ہے کہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ دعا سے پہلے مستجاب ہو جاتی ہے. ایک عابد ہے, صحرا میں عبادت کرتا ہے, ہر کوئی اس کے گن گا رہا ہے, اس کی عبادت کے چرچے کر رہا ہے, مشہور ہے, زمانہ ہے, عابد و زاہد ہے, نماز شب پڑھ رہا. والدہ قریب آ گئی, آواز دی, لیکن اس نے لبیک نہیں کی, بات کو انسنی کر دیا. پھر آواز دی لیکن متوجہ نہیں ہوا, بدستور وہ نماز شب پڑھتا رہا. ماں نے ہاتھ کو بلند کیا, بارگاہ یزدی میں دعا کی کہ پروردگار مجھے ضرورت تھی, میں اپنے بیٹے کو آواز دیتی رہی لیکن یہ میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے, لہذا میں دعا کرتی ہوں کہ اس کے اوپر مشہور زمانہ عورتیں, یہ جملے کو اور آسان کر دوں, بدنام زمانہ عورتیں اس کے اوپر ہنسیں. بس یہ بد دعا دیکھیں, ماں کہاں چلی گئی؟ یہ گئے صحرا میں عبادت کرنے کے لیے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسی صحرا میں ایک لڑکی بھی جانوروں کو چرانے کے لیے گئی. سال بھر گزر گیا, اس لڑکی کی ہاں ولادت ہوئی. اب جو پتا چلا, تفتیش کی گئی تو پتا چلا یہ کارنامہ انہی کا ہے. لوگ کہاں پہنچ گئے؟ کہا قاضی القضات کے پاس پہنچ گئے. بڑی تعریف کر رہے تھے نا کہ وہ عابد و زاہد ہیں, بڑے نیک انسان ہیں, کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کیا گن کھلایا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ وہ ایسے ایسے کارنامے کرتے پھر رہے. بلایا گیا, کس کو؟ عابد و زاہد کو بلایا گیا. چہرے پہ سیاہ کالکھ لگائی گئی
اور لگانے کے بعد انہیں پورے شہر میں پھرایا گیا. اللہ اکبر. پورے شہر میں پھرایا گیا. اور جب وہ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں بدنام زمانہ، دیکھیے متوجہ ہو جائیے گا، میں اور وضاحت نہیں کر سکتا، بدنام زمانہ عورتیں رہتی تھیں. جب یہ عابد الزاہد کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں بدنام زمانہ انہیں دیکھ کر، وہ عورتیں انہیں دیکھ کر مسکرانے لگیں. جب وہ مسکرا رہی تھی تو تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ عابد الزاہد بھی مسکرانے لگا. اب لوگ یہ سمجھے، اللہ اکبر، کہ یہ اپنی فطرت پہ مسکرا رہے ہیں. متوجہ ہو جائیں. لیکن اس عابد و زاہد نے کہا کہ میں ان عورتوں کو دیکھ کر نہیں مسکرا رہا. کہ پھر کیوں؟ کہ میں مسکرا اس بات کر رہا ہوں کہ پروردگار نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا. اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ مجھ پر بدنام زمانہ عورتیں ہنسیں گی. اب پھرا کے انہیں کہاں لایا جائے گیا؟ قاضی القضات کے پاس. اب قاضی یہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی حد جاری کر دے، لیکن ادھر ماں کو پتا چلا، بے قرار ہو گئی. ایسا نہیں ایمان. دیکھیے ایک منزل پر آ کے باپ اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیتا ہے، لیکن ماں کبھی، یہ ارشاد و نازل ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ماں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کیا ہو. 5 بیٹے ہیں آپ کے، لیکن وہ کسی میں فرق نہیں محسوس کرتی. 4 بہترین کما رہے ہوں اور 5واں نہ کما رہا ہو، تو میں اپنا مشاہدہ بتا رہی ہوں کہ وہ ماں اپنے 5ویں بیٹے سے ان 4 سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہے. آپ دیجئے لا کے کچھ یا نہ دیجئے، لیکن ماں کسی منزل میں آ کے آنکھ نہیں کرتی. باپ تھک جاتا ہے، ایک منزل پہ آ کے وہ اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد دیکھیے آگے کافی جگہ ہیں، اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے گا تو باہر بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے. دیکھیے دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. میں یہ تو چاہ رہا تھا کہ شہزادی کونین کے کچھ فضائل آپ کے اذہان عالیہ کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن ابھی مسئلہ وہی چل رہا ہے، لہٰذا اگر وقت رہا تو میں کوشش کروں گا، ورنہ رفت مصائب اور آپ کی رحمتیں تمام. تیسان ایمان میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ ایک منزل پہ آ کے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیتا ہے. اچھا دیکھیے ایک شریعت کا مسئلہ ہے، خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ضروری نہیں ہے کہ والدین یہ کہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھ کیا، بلکہ بہت سے ایسے مرحلے ہیں کہ جہاں والدین کے کہنے کے بغیر ہم آنکھ ہو جاتے ہیں. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اس سے دوچار ہے. کبھی کبھی ہم بھی اپنا آپا کھو کر اپنے والدین سے بدکلامی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ والدین تم سے کہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھ کر دیا، بلکہ اگر آپ نے اپنے والدین کو گھور کے دیکھ لیا تو یہ گھور کے دیکھنا آنکھ ہونے کے لیے کافی ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ اپنے والدین کو چھڑک نہیں سکتے، اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ نرم لہجہ اختیار کرو، اور جب ان سے باتیں کرو تو نرم لہجہ، اور ان کے سامنے کھڑے رہو تو یہ شانوں کو جھکا کے کھڑے رہو. حق نہیں ہے کہ اگر وہ بیٹھی ہوں تو آپ لیٹ جائیے. جب تک وہ بیٹھی ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی خدمت میں کھڑے رہیں. احسان ایمان میں جملے کیسے ادا کریں؟ بدن کے روئیں روئیں اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں. والدین کی عظمت اللہ اکبر. بس اس بات سے اندازہ لگائیے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کائنات میں لفظ اس سے کمتر کوئی لفظ پروردگار کی نگاہ میں ہوتا تو اس لفظ کے ذریعے سے ہمیں منع کرتا، لیکن اس کے پاس لفظ اس سے کمتر کوئی لفظ نہیں تھا.
لہٰذا اس نے ایک صلوات پڑھی مل جل کے محمد والے. فضان ایمان وہ ماں جو ہے تڑپتی ہوئی کہاں کا دربار میں آ کے ہاتھوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد قاضی القضات سے کہتے سب کچھ ہو سکتا ہے, میرا بیٹا ناکارہ ہو سکتا ہے, لاپرواہ ہو سکتا ہے, لیکن میری ایسی تربیت نہیں ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہو. کہا اچھا نہیں کیا ہے؟ کہا نہیں کیا. کہا گواہ لاؤ, گواہ لاؤ. کہا ضروری نہیں ہے, گواہ اسی دربار کے اندر موجود ہے. کہا کہاں ہے گواہ؟ کہا یہ بچہ ہے نا, یہ ابھی میری گواہی دے گا. اللہ اکبر. جو بچہ موضوع بحث بنا ہوا ہے نا, وہی بچہ ہماری گواہی دے. اب پورے دربار نے دیکھا کہ ماں نے پھر سے دست دعا بلند کیا. کہا پروردگار میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں, میری عزت کا سوال ہے, بس میں تجھ سے زیادہ نہیں کہنا چاہتی, میری عزت کی لاج رکھ لینا. بس اتنا کہنا تھا کہ دربار میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ گویا ہوا اور کہنے لگا کہ قاضی القضات یہ بچہ اس عابد و زاہد کا نہیں ہے, بلکہ فلاں محلے میں ایک چرواہا رہتا ہے, اس کا یہ بچہ ہے. گواہ مل گیا, گواہی دیتی, لیکن احسان ایمان نتیجہ تو نکالی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کم از کم اتنی مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا, لیکن بچایا تو پھر کس نے بچایا؟ احسان ایمان اگر ماں کی دعا میں اتنی زیادہ طاقت نہ ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام حسین ام لیلہ سے نہ کہتے کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرو. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی مستجاب ہو جاتی ہے. اذان ایمان میرے پاس 10 سے 12 منٹ کا وقت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مرحومہ کو ایصال ثواب کی خاطر شہزادی کونین, چونکہ اذان ایمان شہزادی کونین کائنات کی وہ مظلومہ شخصیت کا نام کہ جس کی مصیبتوں کو سن کر بہت سے لوگوں نے مذہب حقہ کو تسلیم کیا. کچھ چہرے نئے ہیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرانے, میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا درس آموز واقعہ ہے, جلدی سے ایک بیان کر کے میں ربط مصائب اور رحمت تمام مل جل کے ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیتا ہوں. مظلومیت فاطمہ زہرا, دل تو اور چاہ رہا تھا لیکن تھوڑا مجلس میں تاخیر ہوئی. بہرحال شہزادی کونین کی مظلومیت کو سن کے بہت سے لوگوں نے مذہب حقہ کو تسلیم کیا. یہ ہمارے ملک سے ملا ہوا ملک پاکستان ہے, اور پاکستان سے ملا ہوا ملک ہے افغانستان. میں نے دیکھا تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ بہت زمانے پہلے اسی افغانستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو شیعوں سے سخت تعصب رکھتا تھا, حتیٰ کہ اس کے شہر میں کوئی ایک شیعہ نہیں تھا. مرض الموت میں مبتلا ہو گیا, مختصر کر رہا ہوں بہت جلدی, مرض الموت میں مبتلا ہو گیا اور سب نے انکار کر دیا کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں. حکماء نے, ادبا نے, یہاں تک کہ علماء نے بھی کہہ دیا کہ اب تم بچ نہیں سکتے, تمہارا مرض جو ہے وہ لا علاج ہو چکا ہے. مایوس ہو گیا. رات میں سویا تو کوئی خواب میں آ کے کہتا ہے کہ لالا کا استعمال کرو شفا مل جائے. بیدار ہوا, اس نے سب سے پہلے ادبا کو بلایا کہ یہ بتاؤ لالا کسے کہتے, کہا نہیں پتا. حکماء کو بلا لیا, کہا یہ بتاؤ لالا کسے کہتے, کہا نہیں پتا. یہاں تک کہ اپنے عالم دینوں کو بھی بلایا, پوچھا لالا کسے کہتے, نہیں پتا. پورے شہر میں منادی کرا دی کہ کوئی لالا کا معنی بتائے. تو ایک صاحب جلدی سے, میں مختصر کر رہا ہوں شبر بھائی, دامن وقت میں گنجائش نہیں, آیا اور آ کے چپکے سے کہا کہ اگر جان کی امان دے تو ایک مشورہ لے لوں. کیا بالکل بیان کروں. کہا بغل کے شہر میں ایک شیعہ عالم دین ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہے. کیا بلایا؟ ظاہر سی بات ہے
ऐसी चीज़ को देखने के लिए दरबार को सजाया जाता है। दरबार सजा हुआ है, अवाम उन्नास से, हुक्मा खड़े, अदिब्बा खड़े, उलमा खड़े हैं, और शिया आलम दीन शान और शौकत के साथ दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह के करीब पूछा, बताओ लाला किसे कहते हैं? लम्हा भर की देरी किए बगैर का जैतून का तेल इस्तेमाल करो, शिफा मिल जाएगी। अब उसने जैतून का तेल इस्तेमाल किया, शिफा मिल गई। अब जाहिर सी बात है, जब ये शिफा मिली तो शिया आलम दीन के साथ बादशाह की कुर्बत बढ़ गई। जब कुर्बत बढ़ गई, या जुमले को थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ शब्बर भाई, कि जैसे ही गदीरी आलिम दीन बादशाह के करीब आया, सकीफाई उलमा बेचैन हो गए। अब वो तलाश कर रहे हैं कि जल्दी से कोई इसके खिलाफ कोई मुकदमा मिल जाए, कोई बात मिल जाए तो इसके कान भरे जाए। अब वो ढूंढ के लाए और बादशाह के कानों में फुसफुसाना शुरू किया, अरे बड़ा करीब कर लिया है ना आपने, बड़ी दोस्ती हो गई ना उससे, जानते भी हैं कि ये है कौन? का बताओ तो सही कौन है? का ये वो है कि जो हमारे अमीर पर लानत भेजते हैं। अल्लाह अकबर। किस पर? का अमीर पर। जैसे ही ये बताया गया क्या कत्ल कर दो, गर्दन से सर को उड़ा दिया जाए, कहा नहीं बुलाओ तो सही उसे। फिर दरबार सजाया गया, फिर अवाम सालिम दीन, हुक्मा और अदिब्बा सब खड़े। आलिम दीन दाखिल हुआ दरबार में, कहा ये बताओ कि तुम हमारे अमीर शाम पर लानत भेजते? क्या किसने कहा? किसने कहा? कहा देखो ये हुक्मा खड़े ये कह रहे हैं, ये अदिब्बा खड़े ये भी कह रहे हैं, ये आलिम दीन खड़े ये भी कह, ये पूरी आवाम ये कह रही है कि तुम हमारे अमीर पे लानत भेजते हो। खुदा की कसम हमारी जाने कुर्बान ऐसे आलिम दीनों पर। आलिम दीन ने कहा कि ये जितने हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं, जितने हैं सब के सब। का क्या मतलब? का तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं फकत अमीर शाम पर लानत भेजता हूं? मैं तो उन पर भी लानत भेजता हूं जिन्होंने इसे अमीर शाम बनाया था, जिन्होंने इसे अमीर शाम बनाया था। लीजिए अब हर तरफ से आवाज बुलंद कि गर्दन उड़ा दो, इसे कत्ल कर दो। अब इसके जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन देखिए बादशाह ऐसे नहीं बनता, बड़ा जीरक होता है। कहा नहीं इससे पूछो तो सही ये क्यों हमारे अमीर पे? पूछा गया तो कहा देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा वाकया, बस यही रब्ते मसाइल हरबा दिया, मैं इसके लिए एक छोटा सा वाकया बयान करो। कहा रसूल अल्लाह ने जंग की, जंग में फतह हासिल हुई तो उसमें कैदियों को कैद करके लाया गया, तो कुछ औरतें भी कैद होके आ गई। जब आ गई तो रसूल अल्लाह दूसरे रोज उन कैदियों से मुलाकात करने के लिए गए। जब गए तो क्या देखा कि एक औरत है कि जिसके दोनों हाथ बंधे, और आगे बढ़ के कहती है कि तवज्जो कीजिएगा अरबाब ऐसा जो जुमले उस औरत ने इस्तेमाल किए हैं। आगे बढ़ के सलाम और कलाम के बाद कहती है कि ऐ करीम इब्न करीम, मैं करीम इब्न करीम, मैं हातिम ताई की बेटी हूं और मेरे बाप की सखावत का चर्चा ये शुहरा आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा। तो क्या मेरे बाप की सखावत की वजह से मेरा ये हक नहीं बनता कि मुझे आजाद कर दिया जाए? रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इसके हाथ खोल दिए जाए। बस आलिम दीन बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे इतना बता दीजिए कि एक हातिम ताई की बेटी अपने बाप की सखावत की वजह से आजाद होके वहां से चली गई, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हो, जो कायनात का करीम इब्न करीम हो, क्या उसकी बेटी का यही हक बनता था कि उसे दरबार आम में खड़ा कराया जाए? निज़ान ईमान आप मुतवज्जे गिरिया हैं, अल्लाह को कोई गम ना दे सिवाय मज़लूम करबला। क्या उसकी बेटी का यही हक बनता था कि उसे दरबार आम में खड़ा कर दिया जाए? और कई घंटे तक मुसलसल खड़ी रही शहजादी कौन है? बस शादी भाई, आपकी वालिदा को परवरदिगार जवार मासूमा अइम्मा में जगह है। मैं एक जुमला कहना जरूर चाहूंगा कि आपकी वालिदा इस कायनात से चली गई, लेकिन माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कभी उन्हें दरबार नहीं जाना पड़ा, कभी वो दरबार नहीं गई। अज़ान ईमान, लेकिन कायनात की शहजादी है कि जो हमारी भी शहजादी है, दरबार आम में मुसलसल कई घंटे तक खड़ी रही अरबाब ऐसा, और खड़े खड़े पैरों में गरम आ गया।
سلمان فارسی کو آواز دے دی، چچا سلمان حاکم سے کہہ دو کہ میں اتنی دیر دربار میں کھڑی رہنے کی عادی نہیں۔ گواہ مانگے گئے۔ ارباب ایسا 5-6 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، دیکھیے بہت آہستہ آہستہ مجھے پرسہ پیش کرنا ہے۔ ارباب ایسا گواہ مانگا گیا، حسنین کی گواہی کو رد کر دیا گیا، علی کی گواہی کو رد کر دیا گیا۔ ارباب اعزاز شہزادی کونین نے وہ نامہ نکالا کہ جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، دربار میں پیش کیا گیا، لیکن شہزادی کے ساتھ یہ عمل ناروا عمل کیا گیا ارباب اعزاز کہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر کو چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد بیٹی کی نگاہوں کے سامنے فضا میں اچھال دیا گیا۔ ارباب اعزاز شہزادی کے دل پہ کتنا شاک گزرا۔ ارباب اعزاز جب وہ زمین پہ بکھرے ہوئے تھے نا، ارباب اعزاز اس موقع پر ایک عالم دین جب مصائب پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب میں کاغذ کا پارچہ رکھتے تھے، کاغذ کے پارچے کو نکال کے اسے چاک کرتے تھے، چاک کرنے کے بعد اسے فرش عزا پہ بکھیرتے تھے، بکھیرنے کے بعد کسی عزادار سے کہتے تھے کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھاؤ۔ وہ عزادار آگے بڑھتا تھا، کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھاتا تھا، عالم دین کا سوال آتا تھا، اے مولا کے عزادار اتنا بتا دے کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھانے میں تو نے کتنا وقت صرف کیا۔ آواز آتی تھی، اے عالم دین بس چند لمحے لگے، کب یہی لمحہ تھا کہ جس میں شہزادی ضعیف ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھوں میں عصا کا سہارا، بیت الشرف میں پہنچی، آواز آئی اماں تم دربار اتنی دیر کا زینب سب یہ سوال کرے لیکن تو یہ سوال نہ کر۔ اماں وہ کیوں کہ دربار گئی تو میرے ہاتھ کھلے تھے، میرے سر پہ چادر تھی، لیکن زینب جب تو دربار جائے گی تیرا ہاتھ بندھا ہوگا، تیرا سر کھلا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ کو ان کی روح تک پہنچے۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ مرحومہ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ مرحومہ کو جوار معصومہ ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ مریم بانو عرف شیری بنت سید علی محمد صاحب کی روح کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد صل على محمد صلى الله زیارت ہو جائے، زیارت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم ماما زماننا هذا اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آبانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم تمام مومنین جو اس وقت مجلس شامل ہوئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جفو بھائی کے مکان پر نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے،
آپ سب سے نظر مولا میں شرکت کی گزارش ہے. ہاں یہی پہ ہوگی, یہ والی یہی پہ ہو جائے گی, باقی گھر پہ ہو جائے گی. مولانا فاتحہ کے لیے متوجہ ہو جائیں. فاتحے کی نظر ہونے جا رہی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.